ایک نوجوان کا واقعہ۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا مالدار شخص تھا، ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ سے رجوع کر۔ وہ اکثر آتا اور اسے کہتا، ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک ہی تو بیٹی ہے، کہاں دولت لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی جب بھی اس کو کہتے، وہ یہی کہتا کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی، کل ایک 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے، وہ کیسے؟ تو کہنے لگا، حضرت جی، کل میں منڈی گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، باقی بھی سامان تھا، خود لے جا نہیں سکتا تھا، سڑک پر مزدور بیٹھے تھے، ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو تو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، یہ سامان ہے، فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا، 3 دینار لوں گا۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگا، چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ سامان پٹھے پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب باقی لوگ دیر سے آئے اور وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا، بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگا، نفل چھوڑ دیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کام چور ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، رمضان بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا کہ میں نے اسے کہا کہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، بڑی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا، نہیں چچا، حلال رزق کماتا ہوں، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار پورے نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے تو اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی، کھانا پک گیا ہے، اسے کہو روٹی کھا لے۔ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا کہ بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا، بتائیے۔ میں نے کہا، کھانا پک گیا ہے، روٹی کھا لے۔ کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اب کیا کرو گے، کہیں اور جاؤ گے؟ کہا، نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر مزید لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ بتائیے تو افطار میرے ساتھ کر لو۔ میں اسے مسجد چھوڑ آیا، افطاری کے بعد اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ وہیں سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی، تو کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی معذور۔ ہم میاں بیوی اس کے کمرے میں گئے، کہا، بیٹی ایک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، آج ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ بیٹی کو کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے، وہ بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا دروازہ تو کھولنا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں بیٹی کو 20 سال ہو گئے تھے، کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کہتی ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، بیٹی یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگی، آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر وہ واقعی ہی نیک ہے، اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ ابھی میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے فضل کر دیا، مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں ہم دوڑ کے اس کمرے میں گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا، لکھا تھا، اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا ہے، تمہارے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل اس نوجوان کی سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں اللہ کی فرمانبرداری میں گزار دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارا بیل آئیکن پریس کر دیں۔